قائد اعظم کی وفات ہوئی تو اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے سامنے بلوچستان کا حل طلب مسئلہ آیا۔ انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی ٹوٹکے آزمائے مگر کوئی دیر پا حل نہ نکالا جا سکا۔ لیاقت علی خان کی بلوچستان پالیسی کو دیکھا جائے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ قبائلی سرداروں کو ناراض کر کے وہ بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کی برصغیر میں آمد سے پہلے بلوچستان ایک آزاد علاقہ اور ایک خود مختار ریاست تھی۔ تاہم تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس دعوے میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی۔ بلوچستان کبھی بھی آزاد علاقہ یا آزاد ریاست نہیں رہا، بلکہ اس علاقے پر ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ملک، ریاست یا حکمران مسلط رہا ہے۔ اس علاقے پر حکمرانی کا تشویشناک پہلو یہ رہا ہے کہ کسی بھی حکومت نے کبھی خواہ وہ اندرونی ہو یا بیرونی بلوچستان کو نہ تو ترقی دینے کی کوشش کی اور نہ ہی برصغیر کے باقی علاقوں کے برابر لانے میں کوئی سنجیدہ کوشش کی، بلکہ بیرونی حکومتوں، بادشاہتوں اور حکمرانوں نے اسٹریٹجک لحاظ سے اہمیت کے حامل اس علاقے کو پسماندہ ہی رکھنے کو اپنے حق میں بہتر جانا۔ بلوچستان کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ برصغیر کی آزادی کے بعد ریاست پاکستان نے اس پر قبضہ کیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موجودہ صورتحال کی ذمہ دار ریاست پاکستان ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی دعوے کا جائزہ لیں گے۔ زاہد چودھری اپنی کتاب بلوچستان مسئلہ خود مختاری کا آغاز میں لکھتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آغاز میں فرانس کے بادشاہ نپولین بوناپارٹ کو جب روس کے ہاتھوں شکست ہوئی تو عالمی بالادستی کے لیے برطانیہ اور روس میں زبردست مسابقت شروع ہو گئی۔ روس وسطی ایشیا میں تیزی سے پیش قدمی کر رہا تھا، اس لیے برطانوی سامراج ہندوستان اور روسی سلطنت کے مابین افغانستان اور ایران کے علاقوں کو اپنے زیر سایہ بفر ریاستیں بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ برطانیہ نے بلوچستان کو اسٹریٹجک مقاصد کے لیے اپنے فرما بردار حکمرانوں کے ذریعے بالواسطہ طور پر اپنے ماتحت تو رکھا، مگر کبھی بلوچستان کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی ترقی پر توجہ نہ دی، جس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اندرونی طور پر کمزور ریاست ہی اس خطے میں برطانوی سامراج کے مفادات کے حق میں تھی۔ برطانیہ نے نہ صرف کوئٹہ کو براہ راست اپنی عملداری میں لیا، بلکہ ریاست کلات کے ساتھ معاہدہ کر کے یہاں فوج تعینات کرنے کی بھی اجازت حاصل کر لی۔ بلوچستان میں صدیوں سے سرداری نظام چل رہا ہے اور یہاں قبائلی سرداروں کو بے تحاشا اختیارات حاصل رہے ہیں۔ ان اختیارات کے تحت قبیلے کا سردار اپنے زیر نگین رہنے والی عوام سے منمانی کا سلوک کرتا اور اپنی مرضی کا ٹیکس وصول کرتا تھا۔ برطانوی سرکار نے بھی اپنی غرض کے لیے نہ صرف سرکاری نظام کو جوں کا توں برقرار رکھا، بلکہ 1901 میں فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن FRC نافذ کر کے یہاں جرگہ سسٹم قائم کر دیا۔ انگریزوں نے جرگہ سسٹم صوبہ سرحد میں دیکھا تھا، جو پختون روایت کے مطابق کئی صدیوں سے چل رہا تھا۔ انگریزوں نے اسی نظام کو بلوچستان میں نافذ کر دیا اور سرداروں کو کھلی چھٹی دے دی کہ عوام کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں، مگر برطانوی سرکار کے وفادار رہیں۔ برطانوی حکومت نے برصغیر میں 2 مرتبہ سیاسی اصلاحات کی۔ یہ اصلاحات پہلی دفعہ 1909 میں کی گئی، جبکہ دوسری مرتبہ 1919 میں کی گئی، مگر شمال مغربی سرحدی صوبے اور بلوچستان کو ان اصلاحات سے استفادہ حاصل کرنے نہ دیا گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران جب جرمن فوجیں اتحادی افواج کو پیچھے دھکیل رہی تھیں تو خبریں جاری کی گئیں کہ ایران میں بڑی تعداد میں جرمن شہری موجود ہیں، لہٰذا ایران میں بھی نازی افواج داخل ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر برطانیہ اور امریکہ نے ایران میں رضا شاہ پہلوی کی بادشاہت ختم کروائی اور اپنی فوجیں یہاں تعینات کر دیں۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے جب روس کے خلاف سرد جنگ کا اعلان کر دیا تو پاکستان، افغانستان، ایران، عراق اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کی اہمیت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا۔ ایک جانب روس ایران کے صوبے آذربائیجان میں تیل کی کمپنی چلا رہا تھا اور دوسری جانب ایران میں اینگلو امریکی تیل کمپنیاں مصروف عمل تھیں۔ برطانیہ اور امریکہ اس کوشش میں تھے کہ روس کو ایران سے نکالا جائے۔ برصغیر میں یہ خبریں پھیلائی گئیں کہ روس اگر اپنے عزائم پر کاربند رہتا ہے تو وہ ایران کے راستے افغانستان اور پھر بلوچستان سے ہوتا ہوا پاکستان میں داخل ہو جائے گا۔ عالمی سطح پر جاری اس مسابقت نے بلوچستان کو ہمیشہ اہمیت کا حامل بنائے رکھا اور عالمی طاقتوں نے اس خطے کو پسماندہ رکھ کر کسی نہ کسی طرح اپنے کنٹرول میں رکھنے کے انتظامات جاری رکھے۔
ظہیر الدین بابر نے قندھار میں ارغون خاندان کی سلطنت کا خاتمہ کیا تو کلات میں ایک بلوچ سردار میر عمر خان نے بلوچوں کی ریاست کی بنیاد رکھی، جس کی سرحدیں بعض روایات کے مطابق تھوڑے ہی عرصے میں کچھی اور پنجاب کے بعض علاقوں تک پہنچ گئیں۔ اس کی حیثیت ایک باج گزار ذیلی ریاست کی تھی، کیونکہ 1556 سے لے کر 1595 تک اقتدار اعلیٰ کبھی قندھار کی صفوی سرکار اور کبھی مغل سلطنت کے صوبہ ملتان کی بکھر سرکار کے پاس رہا۔ 1595 میں یہ علاقہ دہلی کی مغلیہ سلطنت کے ماتحت آ گیا، لیکن 1638 میں یہ ایک مرتبہ پھر ایران کی سلطنت سے منسلک ہو گیا۔ ستمبر 1933 میں ریاست کلات کے فرما روا امیر اعظم جان کا انتقال ہوا تو ان کے چھوٹے بیٹے میر احمد یار خان کو گدی پر بٹھایا گیا۔ ماضی میں میر احمد یار خان انگریزوں کا بے حد وفادار رہا تھا، اسی وجہ سے انگریزوں نے اسے تخت نشین کروایا تھا۔ میر احمد یار خان ریاست میں ایجنٹ ٹو گورنر جنرل کا پرسنل اسسٹنٹ رہ چکا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے لیویز فورس میں بھی بطور ایڈجوٹنٹ فرائض سر انجام دیے تھے۔ اسی دوران اسے یوب اور چاغی میں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ 1927 اور 28 میں میر احمد یار خان نے روس اور افغانستان کے خلاف انٹیلیجنس رپورٹس برطانوی حکام کو پہنچائی تھیں۔ میر احمد یار خان کو جب فرما روا بنایا گیا تو انڈین سول سروس کے ایک جوان سال انگریز افسر ایڈورڈ ویکفیلڈ کو اس کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یورپ میں اس دوران دوسری عالمی جنگ کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور روس کی فارورڈ پالیسی کے پیش نظر بلوچستان دفاعی لحاظ سے اور بھی اہمیت اختیار کر چکا تھا۔ اس لیے برطانوی سرکار کے مفاد میں یہی تھا کہ اس اہم خطے میں ایک انگریز افسر کا تقرر عمل میں لایا جائے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر میر احمد یار خان نے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ جب 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تشکیل دیا جا رہا تھا تو اس دوران نواب نے اس کی مخالفت میں لابنگ شروع کر دی۔ تقسیم برصغیر تک ریاست کلات کی آزاد حیثیت برقرار رہی۔ شہزادہ عبدالکریم خان کی پاکستان مخالف سرگرمیاں۔ نواب آف کلات نواب احمد یار خان کا چھوٹا بھائی شہزادہ عبدالکریم خان سرکاری اہلکاروں اور اپنے وفادار ساتھیوں کے ہمراہ کلات سے فرار ہو کر افغانستان چلا گیا اور وہاں اس نے ریاست کی آزادی کے لیے پاکستانی فوج کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ شہزادہ عبدالکریم خان نے جب بلوچستان پر حملہ کیا تو پاکستانی افواج نے اسے منصوبے کی تمام تر تفصیلات کے ساتھ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ پاکستان کے ساتھ الحاق کا معاملہ۔ پاکستان بنتے ہی نئے نویلے ملک کو کئی طرح کے مسائل نے گھیر لیا اور گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح بھی فوری طور پر بلوچستان کے مسئلے کی جانب توجہ نہ دے سکے۔ نواب میر احمد یار خان نے ریاست میں 2 ایوانی پارلیمنٹ تشکیل دے کر اس میں ریاست کی خود مختاری سے متعلق بحث چھیڑ دی۔ اس پارلیمنٹ کی حیثیت ربر سٹیمپ سے زیادہ نہیں تھی، کیونکہ اس پارلیمنٹ کے ارکان براہ راست نواب آف کلات کی جانب سے نامزد کردہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مکمل طور پر نواب کے وفادار تھے اور نواب کے پراپیگنڈے کے ماؤتھ آرگن بنے ہوئے۔ اگرچہ 20ویں صدی کی تیسری دہائی سے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے بلوچستان کے حقوق کی آواز بلند کی جانے لگی تھی، تاہم انڈین نیشنل کانگریس بھی بلوچستان کو حقوق دینے اور یہاں اصلاحات نافذ کرنے کے معاملے میں کم و بیش برطانوی پالیسی کی حامی رہی۔ جواہر لال نہرو کی بھی یہی رائے تھی کہ ہندوستان کی جنوب مغربی سرحد پر واقع بلوچستان کا علاقہ عالمی تناظر میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس علاقے میں آزاد ریاست کا قیام ہندوستان کے دفاع کو کمزور کر سکتا ہے۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد یہ بھی انکشاف ہوا کہ نواب میر احمد یار خان نے بھارتی حکومت کے ساتھ بھی رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان نے ریاست کلات کو آزاد ریاست منظور کر لیا ہے، اب بھارت بھی اسے آزاد ریاست تسلیم کرے اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کا عزم کرے۔ تاہم بھارتی حکومت نے نواب آف کلات کو اس ضمن میں کوئی بھی جواب دینے سے گریز کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 مرتبہ نواب احمد یار خان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ریاست کا الحاق پاکستان کے ساتھ کر دیں، کیونکہ اسی میں ریاست کی بھلائی ہے، مگر نواب آف کلات قائد اعظم کے اس مشورے کو مختلف ہیلوں بہانوں کے ذریعے پسے پشت ڈالتا رہا۔ آخر کار 1948 میں فوجی دباؤ کے تحت نواب میر احمد یار خان نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی یادداشت پر دستخط کر دیے،
موجودہ بلوچستان میں برطانوی بلوچستان اور ریاست کلات کے علاوہ ریاست مکران، ریاست لسبیلا اور ریاست خاران بھی قائم تھیں۔ تاہم ان ریاستوں نے ریاست کلات کے برعکس آزادی کے فوراً بعد پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا تھا۔ بلوچستان مسلم لیگ، قائد اعظم اور لیاقت علی خان۔ بلوچستان میں مسلم لیگ کو فعال کرنے میں اہم کردار قاضی محمد عیسیٰ نے ادا کیا تھا، جن کا مطالبہ تھا کہ بلوچستان کی سیاسی، تعلیمی، معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ تاہم مسلم لیگ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے قبائلی سردار تھے، جن میں نواب محمد خان جوگی زئی سب سے نمایاں تھے۔ قبائلی سردار سمجھتے تھے کہ وہ برٹش بلوچستان کے 95% عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اور مسلم لیگ محض شہری آبادی تک محدود ہے، اس لیے بلوچستان میں جو بھی اصلاحات نافذ ہوں گی وہ قبائلی سرداروں کو نظر انداز کر کے عمل میں نہیں لائی جا سکتی۔ قبائلی سردار بلوچستان کے مستقبل کا فیصلہ مسلم لیگ کے ہاتھ دینے پر کسی صورت آمادہ نہیں تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مئی 1948 میں بلوچستان کا دورہ کیا۔ اس دورے میں وہ بلوچستان مسلم لیگ کے نمائندوں، قبائلی سرداروں اور آزاد ریاستوں کے نمائندوں سے ملے۔ ان ملاقاتوں کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ فوری طور پر بلوچستان میں سیاسی اصلاحات نافذ نہیں کی جا سکتی۔ قائد اعظم کو بلوچستان کے مسئلے کا یہ حل سوجا کہ اسے گورنر جنرل کے ماتحت صوبہ بنا دیا جائے اور انتظام کے لیے ایک مشاورتی کونسل قائم کر دی جائے، جس میں بلوچستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو نمائندگی حاصل ہو۔ یہ مشاورتی کونسل براہ راست گورنر جنرل کے ماتحت ہو اور بلوچستان میں اصلاحات سے متعلق گورنر جنرل کو تجاویز بھی دے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد جب وزیر اعظم لیاقت علی خان کے سامنے بلوچستان کا مسئلہ آیا تو وہ بھی اسے وقتی طور پر حل کرنے کے ٹوٹکے آزما کر کوئی دیر پا حل نکالنے میں ناکام ہو گئے۔ ان کی بلوچستان پالیسی سے بھی یہی تاثر ملا کہ وہ بلوچستان کے مسئلے کا حل قبائلی سرداروں کو ناراض کر کے نہیں نکالنا چاہتے، چنانچہ انہوں نے بلوچستان کے معاملے کو جوں کا توں چھوڑ دیا۔ آزادی کے پرفریب نعرے اور پاکستان کے ساتھ الحاق۔ نواب آف کلات میر احمد یار خان ایک جانب بلوچ حمیت اور غیرت کی بات کرتے اور بلوچ قوم کے مفادات کے تحفظ کے بڑے بڑے دعوے کرتے، مگر برطانوی حکومت کو یہ پیشکش بھی کرنے سے پیچھے نہ ہٹے کہ اگر برٹش سرکار ریاست کی خود مختاری کی حمایت کرے تو بدلے میں ریاست کلات برطانوی سرکار کو ریاست میں اپنی فوج تعینات کرنے اور فوجی اڈے قائم کرنے کی بھی اجازت دینے پر راضی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ نواب آف کلات بلوچستان کے معدنی وسائل کی تلاش کا کام بھی برطانوی حکومتوں کے حوالے کرنے پر تیار تھے۔ اس تناظر میں اگر بلوچستان کی موجودہ صورتحال کی ذمہ دار پاکستانی ریاست کو ٹھہرایا جا سکتا ہے تو وہیں اس میں بلوچ سرداروں کا بھی پورا عمل دخل ہے۔ ان بلوچ سرداروں کو کبھی بھی عوام کے مسائل اور صوبے کی ترقی سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ ہر دور میں انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ بلوچستان پر بے شک افغانی حکومت کریں، مغل حکومت کریں، انگریز حکومت کریں، ہندوستانی حکومت کریں یا پھر پاکستانی حکومت کریں، ان سرداروں کی اپنی عملداری بہر صورت قائم دائم رہنی چاہیے۔ آزادی کی آواز بھی محض ریاست کلات سے اٹھتی رہی اور اس آواز کے پیچھے بھی ذاتی اقتدار کی خواہش کا زیادہ عمل دخل تھا۔ عوام کی فلاح کا جذبہ بھی مفقود تھا۔ جغرافیائی حدود و قیود کا تقاضا تھا کہ بلوچستان کا الحاق پاکستان کے ساتھ کیا جاتا، اسی لیے برطانوی بلوچستان نے برصغیر کی آزادی کے فوراً بعد اپنا فیصلہ پاکستان کے حق میں سنا دیا۔